الحمد للہ رب العالمین ارحم الراحمین الذي ارسل حبیبہ رحمتا للعالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا صدق اللہ مولانا العظیم نبی یرا ما لا یرى الناس حوله ویتلو کتاب اللہ فی کل مشہد ان قال فی یوم مقالۃ غائب فتصدیقها فی یوم الضحی او یوم الغد مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، جس کے نبی ہے نا، ذرا وہ ایک مرتبہ تڑپ کر سبحان اللہ بولا۔ وہ جس کے لیے محفل امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ ہستی ہیں جن کو 100 مرتبہ حالت خواب کے اندر رب ذوالجلال کا دیدار نصیب ہوا۔ ان کے پاس ایک بندہ آیا، آ کے کہتا ہے کہ جی میرے اصالِ ثواب رشتہ دار کے لیے کر دے، تو انہوں نے نا سبحان اللہ پڑھ کے کہا جاؤ میں نے اصالِ ثواب کر دیا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، بندہ کہنے لگا کہ میں سمجھا تھا بہت بڑے امام ہیں تو کوئی آیتیں پڑھیں گے، کوئی حدیث پڑھیں گے، کوئی لمبی چوڑی دعا کریں گے، ایک سبحان اللہ کہہ کے اصالِ ثواب کر رہے ہیں۔ خواب آیا، رات کو سویا، خواب میں دیکھتا ہے 100 اونٹوں کا قافلہ نور کو لے کے جا رہا ہے۔ تڑپ کر قافلے کے سالار سے کہتا ہے آپ کا بھی چہرہ نورانی ہے، یہ اونٹوں پر جو قافلہ جا رہا ہے یہ بھی نورانی ہے، ایسا کیا ماجرا ہے؟ تو قافلے کے سالار نے کہا وہ دن کو امام اعظم ابو حنیفہ نے سبحان اللہ کہا تھا، ہم ملائکہ اس کا تحفہ مرنے والے کی قبر میں لے کے جا رہے ہیں۔ آپ کو یقین ہی نہیں کہ سبحان اللہ کہنے سے رب کتنے نور آپ کے وجود کے اندر منتقل فرما دیتا ہے۔ وہ جس کے لیے، اب آپ کو پتا چلے گا کتنے ذوق سے سنتے ہیں، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک۔ ارے قرآن میں بھی جن کا ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ والشمس چہرہ انور کی چمک ہے، واللیل گیسوئے حضرت کی لچک ہے، واللیل گیسوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت و حساب شکر کہ ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ وہ خالق کائنات، خالق ارض و سماوات ہمارے دلوں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں دھڑکنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آج موضوعات کی مناسبت سے جو عنوان گفتگو بنتا ہے وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن آپ قبلہ ملک جاوید صاحب دامت برکاتہم، ان کے آپ اگر فیس بک پیج پر جائیں تو اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل گفتگو ایک گھر کے اندر کر دی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا تو وہ مقام ہے کہ مصطفیٰ نے فرمایا انت فریقی فی لیلۃ الہجرہ وفی الجنت او کما قال، ہجرت کی رات بھی رب نے میرا ساتھی ابو بکر کو بنایا ہے اور جنت میں بھی رب نے میرا ساتھی ابو بکر صدیق کو بنایا ہے۔ ان کے اوپر ہم نے ایک ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ آج میں نے خاص الخاص یہ جو اہل گھرانہ ہے نا، عبدالرشید صاحب، حافظ کبیر قادری صاحب اور ان کے جتنے بھی عبدالرشید صاحب کے بیٹے ہیں، اللہ پاک اہل خانہ کے اوپر اپنی کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میں نے آج کو جو عنوان گفتگو ایک میں نے موضوع بنایا ہے نا، وہ اگر آپ کو اچھا لگے نا تو سبحان اللہ بول دیجئے گا، نہیں تو رہنے دیجئے گا۔ آج کا میں نے موضوع کا انتخاب کیا ہے کبیر کے گھر رحمت کبیر آ گئی۔ کبیر کے گھر رحمت کبیر آ گئی۔ میں دلیل دیتا ہوں، 22واں پارہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرہ۔ محبوب اپنے غلاموں کو کہیے جو محفل میلاد سجاتے ہیں نا، جو میرے حبیب کا ذکر کرتے ہیں، میں رب ان کی طرف عام رحمت نہیں بھیج رہا بلکہ رحمت کبیر بھیج رہا ہوں۔ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے رب نے خود آپ سانچے میں ڈھالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو وہ رحمت کا جالا، آدم سے عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں، آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، ارے کوئی تو سمجھے اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، عزت میں اول، عظمت میں اول، شوکت میں اول، رفت میں اول، عفت میں اول، عصمت میں اول، چاہت میں اول، قدرت میں اول، جمال میں اول، کمال میں اول، قال میں اول، حال میں اول، ظاہر میں اول، باطن میں اول، وہ یوسف سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، عیسیٰ سے پہلے، موسیٰ سے پہلے، شعیب سے پہلے، دانیال سے پہلے، ہارون سے پہلے، خضر سے پہلے، عزیر سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے۔ تکبیر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بر صغیر پاک و ہند کی ایسی معروف شخصیت ہے کہ اگر ان کو ہسٹری کے اندر سے منیمائز کر دیا جائے نا تو پیچھے محمد مصطفیٰ کریم کا ایمان نہیں رہتا۔ ایمان ہم تک پہنچانے والے میں سے سب سے زیادہ کنٹریبیوشن یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، انہوں نے کہا پروردگار احکم الحاکمین نے نا حسن کے 100 حصے بنائے ہیں۔ کتنے حصے بنائے ہیں حسن کے؟ پیچھے والے بتاؤ کتنے حصے بنائے ہیں حسن کے؟
رب نے ملائکہ کو کہہ کر حسن کے 100 حصے بنائے ہیں. پھر یکا یک رب ذوالجلال نے پیغام بدلا, کہا ملائکہ ان 100 حصوں میں سے 99 الگ کر دو, ایک حصہ الگ کر دو. 99 حصے الگ کر دو, ایک حصہ الگ کر دو. باری تعالیٰ اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا یہ جو ایک حصہ ہے نا, اس کو بھی آدھے آدھے حصوں کے اندر تقسیم کر دو. اب حسن کے 99 حصے الگ, ایک حصہ الگ, اس ایک کو بھی آدھے آدھے حصے کے اندر تقسیم کیا. اب پروردگار نے فرمایا آدھے حصہ یہ جو حسن کا ہے نا, یہ قیامت تک کی تمام مخلوقات کو دے دو. قیامت تک کی مخلوقات جو بھی آئیں گی نا, وہ حسن کا یہ آدھا حصہ پائیں گی. باقی آدھا حصہ رب ذوالجلال نے کہا ملائکہ یہ میرے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دو. اب حسن کے 100 حصے, 99 الگ, ایک الگ, اس ایک کے بھی آدھے آدھے حصے, آدھا حصہ قیامت تک کی تمام مخلوقات کو, باقی آدھا حصہ تنہا حضرت یوسف علیہ السلام کو. باقی 99 حصوں کے بارے میں ملائکہ نے پوچھا باری تعالیٰ اب ان کا کیا کرنا ہے؟ رب نے کہا یہ حسن کے 99 حصے میرے محمد مصطفیٰ کو دے دو. میں پھر وہ شاہ جی قبلہ دامت برکاتہم کی بھی بہت ہی دل کے قریب ہے وہ نعت, پھر میں کیوں نہ پڑھوں. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا, نور کی سرکار میں کیا اس سے توڑا نور کا, میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا, نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, ارے کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا, ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا, تم کو دیکھا تو ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. اچھا رب ذوالجلال نے نا مشرق, مغرب, شمال, جنوب یہ 4 جہتیں بنائی ہیں پروردگار نے. مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے, مغرب کے اندر غروب ہوتا ہے. یہ قبلہ شاہ جی دامت برکاتہم بھی مدینہ منورہ کی زیارت کر کے آئے ہیں. مجھ نکمے کو بھی سعادت ملی تھی اور آج الحمدللہ 1 سال ہو گیا ہے. آج مدینہ منورہ سے ہماری واپسی تھی. اور قبلہ یوب سیفی بھائی جانو جتنے بھی محفل کے اندر موجود ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے. مشرق بھی اللہ نے بنایا ہے, مغرب بھی اللہ نے بنایا ہے. رب نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ رب المشرق والمغرب, میں رب مشرق کا بھی رب ہوں اور مغرب کا بھی رب ہوں. مشرق سے سورج نکلتا ہے, مغرب میں غروب ہو جاتا ہے. لیکن اسی قرآن پاک کے اندر پروردگار نے فرمایا فلا اقسم برب المشارق والمغارب, میں رب 2 مشرقوں کا رب ہوں اور 2 مغربوں کا رب ہوں. اب رب ذوالجلال نے تو مشرق ایک بنایا ہے, سورج نکلتا ہے, مغرب میں غروب ہوتا ہے. اب پروردگار کہہ رہے ہیں میں نے 2 مشرق بنائے. رب نے کہا ابھی ادھر ہی بس ہو گئی ہے, آگے تو پڑھو. رب المشرقین و رب المغربین, میں رب نے بڑے ہی مشرق بنائے ہیں اور بڑے ہی مغرب بنائے ہوئے ہیں. میں حیران ہوا, میں نے کہا مشرق ایک مغرب ایک, لیکن رب نے اتنے مشرق بنا دیے. آپ کیلکولیشن کر کے دنیا کے سارے ملکوں کو اٹھا کر دیکھیں. چروموسو کا علاقہ, اس کے بعد آئس لینڈ کا علاقہ, اس کے بعد روجیکن کا علاقہ, اس کے بعد نارتھ پول کے علاقے, یہاں پر 6 مہینے دن رہتا ہے, 6 مہینے رات رہتی ہے. اور ایک ملک ہے الاسکا اور اس کے شہر مین یو ایس کی یہ اسٹیٹ کے علاقے ہیں, وہاں پر سورج نکلتا ہے اور ساتھ ہی غروب ہو جاتا ہے.
یہاں سے نکلا سملٹینیوسلی وہیں پہ جا کے غروب ہو گیا. اب رب ذوالجلال نے مشرق سے سورج نکالا، مغرب میں غروب کیا. کہیں پر 6 مہینے غروب رہا، کہیں پر 6 مہینے طلوع رہا، کہیں پر سورج نکل کے اسی وقت غروب ہو جاتا ہے. میں مدینہ المنورہ کی سرزمین پر پہنچا، حیران کن منظر دیکھتا ہوں. سورج جس مشرق سے نکلتا ہے میرے آقا کے قدمین اس طرف ہیں. میرے بابا جان ساتھ بیٹھی تھی، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا علامہ حافظ مسرور احمد نوری دامت برکاتہ، میں نے کہا ابو جی یہ مشرق سے سورج نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے، یہ مدینہ المنورہ میں مشرق سے سورج نکلتا ہے اسی وقت میرے آقا کے قدمین وہاں پر موجود ہیں. میرے بابا جان نے کہا عشق کے اندر آ کے، اوے سورج یہی تو بتا رہا ہے قیامت تک میں روشنی قدمین مصطفیٰ سے لیتا ہوں اور غروب ہوتا ہوں تو تاجدار کائنات کے سر مبارک کا بوسہ لے کر میں غروب ہوتا ہوں. اس لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے تڑپ کر کہا تھا نا، خدا ہی صبر دے جانے پرغم، بتاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جینا کا دولہ بنا رہے تھے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ فلک میں بٹ رہا تھا باڑا. چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے. ارے وہی تو جو بن چمک رہا ہے، وہی تو جو بن چھلک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو ان کے تلووں کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تاجدار کائنات نے جب غسل فرمایا نا تو آپ کے قدمین شریفین کے ساتھ مس ہونے والے پانی سے پروردگار نے جنت کو پینٹ کیا ہوا ہے. بچا جو ان کے تلووں کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. جنہوں نے دولہ کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے. مجھے نا حضرت ابو بکر صدیق، میں نے صرف 2 واقعات سنانے ہیں، اگر آپ جاگ کے بیٹھے ہیں تو ایک مرتبہ سبحان اللہ بول دیں. آپ جتنا زیادہ ذوق کا اظہار کریں گے میں اتنی جلدی اختتامی گفتگو کی طرف جاؤں گا. ذرا ایک مرتبہ محبت سے بول دیں سبحان اللہ. ہجرت کی رات تاجدار کائنات کو حکم ہوا، پروردگار نے فرمایا ہجرت کرنی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرنی ہے. اب ہجرت کی رات ہے، حضرت ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، ساتھ عامر بن فہیرہ ہیں، ساتھ عبداللہ بن اریکت ہیں، تاجدار کائنات ہے. ہجرت کرتے کرتے ایک جھونپڑی میں پہنچے جس کو ام معبد کی جھونپڑی کہتے ہیں. حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا جا کر دیکھا تو بالکل آپ اکیلی تھیں. تاجدار کائنات نے اجازت طلب کر کے اندر تشریف لے گئے. حضرت ام معبد سے پوچھا کہ آپ کے شوہر کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بکریوں کا ریوڑ چلانے کے لیے گئے ہوئے. آقا کریم نے دیکھا نا تو پاس ہی ایک لاغر نحیف کمزور بکری کھڑی ہوئی تھی. اب تاجدار کائنات جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. ارے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. آقا کریم نے کہا ام معبد شانو کی تحلبتی شانک، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں اس بکری کا دودھ خود دھو سکتا ہوں. حضرت ام معبد نے کہا یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان، میرا مال آپ پر قربان، یہ دودھ نہیں دیتی، اگر آپ پھر بھی اس کا دودھ دھونا چاہتے ہیں تو آپ دھو لیجئے. تاجدار کائنات نے وہ ہاتھ مبارک ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. تاجدار کائنات نے اپنا دست مبارک پھیرنا تھا، گھر کے سارے برتن بکری کے دودھ سے بھر گئے. سبحان اللہ. اب
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جب چلے گئے نا تو پیچھے سے ام معبد کا شوہر آیا، آ کر کہنے لگا میں تو ساری بکریاں لے گیا تھا، کوئی بکری گھر میں اس کے علاوہ نہیں تھی، دودھ کہاں سے آ گیا، یہ تو کمزور بکری تھی۔ ام معبد نے تڑپ کر کہا ایک مبارک آیا تھا، برکتیں دے کر چلا گیا۔ انہوں نے حلیہ مبارک بیان کیا، انہوں نے کہا رأیت رجلا ظاہر الوداع، میں نے ایسا حسین چہرے والا نوجوان دیکھا تھا، وسیم جسیم کسیم وفی لحیتہ کساست وفی عینیہ داج وفی اشرافہ وطف وفی عنقہ سطع، اذا سمت فعلیہ الوقار، اذا تکلم علیہ البہاء۔ آپ کا حلیہ مبارک بیان کرتی جا رہی تھی اور آپ کے شوہر مصطفیٰ کا حلیہ سن کر رشک کرتے جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے کہا ام معبد تم یہاں پر بیٹھی ہو، میں مکہ سے کچھ سن کے آیا ہوں۔ کہنے والا اشعار کی صورت میں کہہ رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون کہہ رہا ہے، لیکن کوئی کہنے والا نا عربی کے شعروں میں کہہ رہا تھا، جزا اللہ رب الناس خیر جزائہ قالتا فریقین فی خیمتی امی معبدی ہما نزلت بالہدی واہتدت بہ قد افلح من امسا فریقی محمدی سلو اختکم عن شاتہا وینائہا فانکم ان تسألوا الشاة تشہدی۔ کہتے ہیں خیمے کے اندر میں گیا ہوں نا مکہ پاک میں، تو آواز آ رہی تھی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ آپ پوچھتے ہو کہ مصطفیٰ کریم کے معجزات کیا ہیں، ام معبد کی جھونپڑی کے اندر جو دودھ کی فراوانی ہے نا وہ آئی ہی دست مصطفیٰ سے ہے۔ اور اگر یقین نہ آئے تو جا کر ان کی بکری سے پوچھ لینا، بکری گواہی دے گی کہ محمد مصطفیٰ جلوہ گر ہوئے۔ حضرت حسان بن ثابت کو جب پتا چلا نا تو یہاں پر ثنا خان مصطفیٰ بیٹھی ہیں، پھر تڑپ کر ان کا بھی ذوق مچلتا ہے۔ حضرت حسان نے کہا اشعار ادھورے ہیں، میں اس کو مدینہ المنورہ میں پورا کر لیتا ہوں۔ آپ نے مدینہ المنورہ میں کہا نبی یرا ما لا یری الناس حولہ ویتلو کتاب اللہ فی کل مشہد، ان قال فی یوم مقالۃ غائب فتصدیقها فی یوم الدہی او یوم الغدی۔ ارے زمانے والو، ارے مکے والو، حضرت حسان کہتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں نہیں پتا تم نے کس ہستی کو مدینہ منورہ ہجرت کروا دی ہے، یہ جو بولتے ہیں رب اسی کے مطابق قرآن کا نزول فرما دے گا، یہ جو خبر دیتے ہیں وہ خدا کی عزت کی قسم حق سچ اور درست ہوا کرتی ہے۔ اس واقعے کے اوپر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ باد رحمت سنک سنک جائے، وادی جام مہک مہک جائے، فیض چشم حضور کیا کہیے، ساغر دل چھلک چھلک جائے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا ایک مرتبہ محبت سے سبحان اللہ بول دیں۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ کے اندر نا کچھ لوگ آ گئے، آ کر کہنے لگے یہ میں نا سادات کی خدمت میں دست بستہ عرض کرتا ہوں، یہ ان کی نظر کر رہا ہوں۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نا بارگاہ میں کچھ لوگ آئے، آ کر کہنے لگے ہم نے مصطفیٰ کریم کو اتنا قریب سے نہیں دیکھا، آپ کے نانا جان تھے، آپ نے تو دیکھا ہوا ہے، آپ نے تو وہ والضحیٰ کا مکھڑا دیکھا ہے نا، آپ نے تو واللیل کی زلفیں دیکھی ہیں نا، آپ نے تو ولسان و شفتین کے لب مبارک دیکھے ہیں نا، آپ نے علم نشرح لک صدرک کا سینہ تو دیکھا ہے نا، آپ کو تو معلوم ہے نا کہ سبحان الذی اسریٰ کی سیر کیسی تھی، آپ کو تو معلوم ہے نا کہ فتوکل علی اللہ مصطفیٰ کریم کا عصا مبارک کیسے تھا، آپ کو تو معلوم ہے نا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، مصطفیٰ کریم کے قدمین مبارک کیسے تھے۔ تو
آپ بتائیں تاجدار کائنات کا حلیہ مبارک کیسے تھا؟ میں اب حلیہ پڑھنے جا رہا ہوں. اگر آپ کے دل میں مصطفیٰ کریم کی محبت ہے نا تو تڑپ کر سبحان اللہ بول دیجیے. آپ نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن مفخمن یتلألأ الوجہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر اطول من المربوع اکثر من المشذب عظیم الہام رجل الشعر ان انفرقت عقیقتہ فرقہا وإلا فلا یجاوز شعرہ شحمۃ اذنیۃ اذا ہوا وفرہ ازہر اللون واسع الجبین ازج الحواجب سوابغ فی غیر قرن بینہما عرق یدرہ الغضب اکن العرنین لہ نور یعلو کس اللحیہ سہل الخدین مفلج الاسنان دقیق المسرب وعالی الصدر سواء البطن والصدر عریض الصدر بعید ما بین المنکبین شسن الکفین والقدمین. یہ انہوں نے تاجدار کائنات کا عربی میں حلیہ مبارک بیان کیا. اب میں اس کا ترجمہ اپنی زبانی کروں کہ اعلیٰ حضرت کی زبانی کروں؟ کس کی زبانی کروں آپ بتا دیں. اعلیٰ حضرت. تو پھر اعلیٰ حضرت 105 علوم پر دسترس رکھنے والے قلب میں ڈال دی عشق مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. آپ نے اس کا ترجمہ کیا. آپ نے کہا کوئی مجھ سے پوچھے نا. کسی نے پوچھا حضور کے سر مبارک کیسا تھا؟ فرمایا جس کے آگے سرے سرورا خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کی جبی مبارک کیسی تھی؟ فرمایا جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کی زلفیں کیسی تھیں؟ گیسو مبارک کیسے تھے؟ فرمایا لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کی آنکھیں مبارک کیسی تھیں؟ فرمایا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کی ناک مبارک کیسی تھی؟ فرمایا نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کے کان مبارک کیسے تھے؟ فرمایا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کا دہن مبارک کیسا تھا؟ فرمایا جس کے پانی سے شاداب جانو جینا اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کے لب مبارک کیسے تھے؟ فرمایا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کی زبان مبارک کیسی تھی؟ فرمایا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کے دندان مبارک کیسے تھے؟ فرمایا جن کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کا قد مبارک کیسا تھا؟ فرمایا ان کے قد کی سہولت پہ بے حد درود ان کے قد کی رشاقت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کا سایہ تھا کہ نہیں تھا؟ فرمایا قد ہے سایہ کہ سایہ مرحمت ذل ممدود رافت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کے بازو مبارک کیسے تھے؟ فرمایا جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کے ہاتھ مبارک کیسے تھے؟ فرمایا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا چہرہ بددعا کیسا تھا؟ فرمایا چاند سے منہ پہ تابا درخشاں درود نمک آبگی صلاحت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کی کلائیاں کیسی تھی؟ فرمایا کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون سائدین رسالت پہ لاکھوں
लाखों सलाम। किसी ने पूछा आपकी उंगलियां मुबारक कैसी थी? फरमाया नूर के चश्मे लहराए, दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। किसी ने पूछा आपका शिकम मुबारक कैसा था? फरमाया कुल जहां मिल्क में जौ की रोटी ग़िज़ा, शिकम की कनात पे लाखों सलाम। किसी ने पूछा आपके कदमैन मुबारक कैसे थे? फरमाया खाई कुरान ने जिनके राह गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। और आखिर में तड़प कर कहते हैं कल कयामत का मंजर होगा, 1.25 लाख कमोबेश अंबिया सामने होंगे, मलाइका बोलेंगे इमाम अहमद रजा वो सलाम जो दुनिया में लिखा था और पाक कश्मीर वेलफेयर सोसाइटी वाले हर महफिल में पढ़ते थे, मैदान माशर सजा हुआ है, अब पढ़कर सुनाओ। आला हजरत कहते हैं मैं तड़प कर कहूंगा मुझसे खिदमत के कुदसी कहें आरज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सुभान अल्लामा इकबाल ने तड़प कर कहा मिसले बो कैद है गुंचे में परेशान हो जा, रख्त बरदोश हवाए चमनिस्ता हो जा, है तू नक माया तू जर्रे से बयाबा हो जा, नगमाए मौज में हंगामाए तूफा हो जा, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, हो ना ये भूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपिशा मादा इसी नाम से है, दश्त में दामने कोहसार में मैदान में है, चीन के शहर मराकश के बेयाबान में है, और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है, चश्मे अकवाम ये नजारा वक्त तक देखे, और रिफाते शान रफा नाल का जिक्र देखे, अकल है तेरी सिपर इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी, माँ सिवल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी, तू मुसलमान हो तो तकदीर है तदबीर तेरी, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। के ऊपर मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करने जा रहा हूँ। हमने मर कर अपनी कब्र में जाना है, जब सारों ने छोड़ के चले जाना है ना, वो किसी ने कहा था मुझे अपने मट्टी में मिलाने आए, मेरे अपने मुझे मट्टी में मिलाने आए, तब जाके कहीं मेरे होश ठिकाने आए। जब सारों ने कब्र में छोड़ के चले जाना है ना, अचानक नूर की रोशनी आनी है, मरने वाले ने पूछना है कि सारे चले गए ये कौन है, तो आगे से जवाब आएगा जब सारे छोड़ के चले गए आंखें खोल मोहम्मद मुस्तफा आ गए।
ان اشعار کے اوپر میں اپنی گفتگو، اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے، اللہ اہل خانہ کو سلامت رکھے، اللہ بانیان محفل کو سلامت رکھے، پاک کشمیر ویلفیئر سوسائٹی کے منتظمین کو سلامت رکھے، نقیبان محفل، اس کے سارے جتنے بھی دامے قدم سخن جنہوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے، اللہ سب کو محمد مصطفیٰ کی زیارت نصیب فرمائے۔ میں ان اشعار کے اوپر اپنی گفتگو کا اختتام، کسی نے ماں بولی میں کہا تھا، کاف ککھا دیاں کلیاں رین کھلیاں، چونے گچ حویلیاں ٹہندیاں نے، اوہ ڈنگ اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے، گلہ یاد سجن دیاں رہندیاں نے۔ وہ جدو موت دا ویڑے وچ ہووے پھیرا، لگیاں ہتھاں تے رہندیاں مہندیاں نے۔ وارث شاہ ماں پیوں دا ادو پتہ لگدا جدو پاریاں مصیبتاں پیندیاں نے۔ وہ جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے۔ وہ جڑے ترستے سی ہک دید نو خاطر، اج اونا بھی باریاں ماریاں نے۔ اسا سنیا پیا دے دیس اندر، کچھ اوہو جیاں ملنیاں یاریاں نے۔ ایک کوٹھڑی ملنی رہن دی خاطر، ایک کوٹھڑی ملنی رہن دی خاطر، جدے نہ بوہے نہ باریاں نے۔ جد چمن وچ خزانے وال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے۔ محمد بوٹیا چوٹائی جگ سارا، اوہ سچی اللہ رسول دیا یاریاں۔ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں محمد مصطفیٰ کی سچی پکی ستھری یاری نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا